تو چاندے ہار نہ آوے نعرہ کچ کے مار علی دا نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ الحبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. اور بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کے آقا مدینے میں ہیں. ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں ہے. اور کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کی، کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کی، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. محترم مکرم علماء اہل سنت، ثناخان شیریں لسان اور محترم مکرم حاضرین محفل، میں اور آپ آج کی اس نورانی ایمانی بزم پاک میں اللہ کی رحمت سے محمد سمر حسین خضری قادری ان کی دعوت پہ حاضر ہے. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. یہ کرم ہے اس کا کہ جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اپنے پیاروں کی بزم پاک میں آنے کی، پیاروں کا ذکر کرنے سننے سنانے کی، کیونکہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات. اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بڑی محبت کے ساتھ آپ لوگ تشریف فرما ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ ثناخان رسول میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کیے. میری آرزو اور خواہش تھی کہ میں یہ ثناخان جو ابھی گئے ہیں اللہ پاک ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، کہ ان کی زبان سے حضور غوث پاک کی منقبت سنتا. مگر آپ کے وہ فرمائش پہ انہوں نے بھی جلدی کی ذرا کہ لمبا ٹائم ہو رہا ہے، شاید میری وجہ سے کہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں. میرا یہ دل تھا کہ حضور کی منقبت سرکار غوث پاک کی سنی جاتی، کیونکہ یہ مہینہ بھی حضور غوث پاک کا مہینہ. حضور پیران پیر روشن ضمیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی ہیں جن کا جس جگہ پہ ذکر ہوتا ہے اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ.
موضوع تو میرا اور تھا، آیت مقدسہ بھی پڑھی، مگر چونکہ میری بھی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی کہ میں زیادہ بولوں، چند منٹ کی حاضری ہے، تو میں نے کہا سرکار غوث پاک کی عظمت اور حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوا لیں۔ سبحان اللہ۔ حضور پیران پیر روشن ضمیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد گرامی حضرت محمد موسیٰ المعروف جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اللہ تعالیٰ کے ایسے ولی تھے، ایسے ولی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف، میرے جو ولی ہیں انہیں زمانے کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو کچھ ولی ہوتے ہیں وہ اپنی ولایت کو چھپاتے ہیں، کچھ ولی ہوتے ہیں وہ اپنی ولایت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ حضور غوث پاک کے والد گرامی یہ ایسی ہستی تھے جو اپنی ولایت کو ظاہر کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ میرے رب نے جب فرما دیا ہے کہ انہیں زمانے کا کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، تو ہمیں کسی دنیا دار کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اور پھر اس کا عملی مظاہرہ بھی آپ نے کر کے دکھایا۔ بادشاہ وقت کے غلام بادشاہ کی شراب کے مٹکے لے کر سروں پہ رکھ کے جا رہے ہیں، حضور غوث پاک کے والد گرامی محمد موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے قریب سے گزرے، آپ نے فرمایا کہ ان مٹکوں میں کیا ہے؟ اب وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، جھوٹ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے، سچ بولیں گے تو بادشاہ وقت ہی پکڑا جائے گا، ہماری شاید خلاصی ہو جائے۔ تو کہنے لگے حضور ہم تو مزدور ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، نہ جانے ان مٹکوں میں کیا ہے، ہمیں حکم ملا کہ یہاں سے اٹھا کر میرے دربار میں لے آؤ، لیکن ان کی بدبو بتاتی ہے کہ ان مٹکوں میں شراب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو نیچے رکھو۔ اب وہ ڈرے سہمے، اللہ کے ولی نے جلال میں کہا کہ نیچے رکھو۔ نیچے رکھے گئے، آپ نے اپنی لاٹھی کے ساتھ ساروں کو توڑ دیا۔ اب وقت کا بادشاہ ہے، اس کے غلام ہیں، اس کی شراب جا رہی ہے، کون اتنی جرت اور ہمت کرے؟ یہ اللہ کے ولی ہیں جنہیں زمانے کا کوئی خوف کوئی غم نہیں ہے۔ جب توڑ دیے، اب غلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے، کہاں ہے میری شراب؟ وہ تو رستے میں محمد موسیٰ جنگی دوست نے وہ مٹکے توڑ دیے۔ فرمایا انہیں کیا تکلیف تھی میرے مٹکے توڑنے کی؟ کہا کہ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے، ہم نے بتا دیا شراب ہے۔ تو انہوں نے توڑ دیے مٹکے اور کہا جاؤ بادشاہ کو جا کے بتانا کہ محمد موسیٰ نے یہ کام کیا۔ اب بادشاہ کہتا ہے کہ وہ اتنا بے باک بندہ میرے مٹکے توڑے اور مجھے چیلنج کر رہے کہ اس کو جا کے بتا دینا۔ وہ کہتا ہے ان کو لے کر آؤ۔ اب اس کے سپاہی بھاگے حضور غوث پاک کے ابا جان کو ساتھ لیا، کہا بادشاہ بلاتا ہے، فرمایا چلو بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ کہتا ہے تو نے میرے مٹکے توڑے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں نے توڑے ہیں۔ تو کون ہوتا ہے؟ فرمایا میں محتسب ہوں، میں احتساب کرنے والا ہوں۔ کس نے تمہاری ڈیوٹی لگائی احتساب کرنے پہ؟ کہا میرے مالک نے، خدائے لم یزل نے میری ڈیوٹی لگائی۔ اب بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ بھی لرز گیا، کہا کہ تو حرام کام کرتا ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام ہے، یہ حرام کام کرتا ہے، اگر میں نہیں روکوں گا تو اور تمہیں کون روکے گا؟ تو بادشاہ وقت یہ تو تیرے غلام ہے، کوئی تجھے نہیں روکے گا۔ فرمایا کہ میں روکوں گا تجھے برے کام کرنے سے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اچھا، تھوڑی دیر سوچ میں پڑا، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، کرسی چھوڑ دیتا ہے، آپ کو بٹھاتے ہیں۔ حضور میری بھی ایک آرزو ہے، فرمایا بتاؤ کہ آپ میرے وزیر بن جائیں اور لوگوں کا بھی احتساب کریں۔ فرمایا جو اس کی ڈیوٹی کرتا ہے وہ کسی دنیا دار کی ڈیوٹی نہیں کر سکتا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ کے والد گرامی نے یہ کہہ کر اس تاج کو، اس کرسی کو ٹھوکر لگائی اور دربار سے باہر آ گئے۔ تو اللہ کے ولی جو ہیں ان کو زمانے والے کا نہ کوئی خوف نہ کوئی ڈر ہوتا ہے، اور آپ کی جوانی کا، شباب عالم کا
یہ عالم تھا آپ کی جوانی کا. آپ نے وہ سیب والا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک سیب دریا میں آتا تھا, کھا لیا, اس کو بخشوانے کے لیے نکلے اور کتنے سال بعد کی آبیاری کی. پھر حضرت عبداللہ سموئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت سرکار غوث پاک کے نانا جان اور آپ کے سسر, فرمائے بیٹا اب معافی ہوگی. کتنے سالوں کے بعد ایک اور شرط باقی ہے. کہا کہ بتائیں. حشر کے میدان میں میرا گریبان نہ پکڑنا, آپ جو بھی کہو گے میں مانوں گا. فرمایا کہ ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نبینی, کانوں سے بہری, زبان سے گونگی, ہاتھ پاؤں سے لونجی ہے, اس کے ساتھ نکاح کرو, اپنی زوجیت میں لو, پھر معاف کروں گا. نوجوان تھے, حسین و جمیل تھے, انتہائی خوبصورت تھے, اور آج کا نوجوان اگر ہوتا تو کہتا یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا پھر حشر کے میدان میں میرے گریبان پہ ہاتھ تو نہیں ہوگا؟ کہا کہ ہرگز نہیں ہوگا. فرمایا مجھے منظور ہے, اللہ کی رضا کے لیے منظور ہے. نکاح ہو گیا, آپ کی دلہن کو کمرے میں بٹھایا گیا. حضرت عبداللہ سموئی کا ہی گھر ہے. رات کو آپ نے فرمایا کہ بیٹا وہ سامنے تمہاری بیگم کا, تمہاری بیوی کا کمرہ ہے, وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے. آپ اللہ کو یاد کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے, سلام کیا تو سلام کا جواب ملا. وہ حسین و جمیل نوجوان دوشیزہ کھڑی ہو جاتی ہے ادب کے لیے, سلام کا جواب دیتی ہے. آپ فوراً نگاہوں کو جھکا کر واپس پلٹتے, گھبرائے ہوئے. اور حضرت عبداللہ سموئی بھی کوئی عام نہیں تھے, اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے, انتظار کر رہے تھے سین میں. جب گھبرائے ہوئے واپس آئے, فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ کہا حضور شاید غلطی سے آپ نے مجھے غلط کمرے میں بھیج دیا. کہا بیٹا وہ تمہارا ہی کمرہ ہے, تمہاری زوجہ کا کمرہ ہے. کہا وہاں تو بچی جو آپ نے بتائی ہے وہ تو مکمل اس کے اپوزٹ ہے, وہ سنتی بھی ہے, وہ بولتی بھی ہے, وہ دیکھتی بھی ہے. کہا کہ بیٹا وہ تمہاری زوجہ ہے, یہ میں نے معرفت میں کلام کیا تھا. وہ نابینی اس لیے ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کی شکل کو نہیں دیکھا. اس کی نگاہ اٹھی ہے تو اللہ کے برکت کلام پہ اٹھی ہے, قرآن مجید پہ اٹھی ہے. جب بھی اس نے دیکھا ہے حلال کو دیکھا ہے, حرام کو نہیں دیکھا. زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ اس کی زبان سے کبھی بھی کوئی غیر شرعی جملہ نہیں نکلا. تو ہاتھوں سے اس لیے ہے کہ اس نے کبھی بھی کوئی ناپاک چیز کو ہاتھ سے نہیں پکڑا, حرام چیز کو ہاتھ سے نہیں پکڑا. جب بھی پکڑا ہے اللہ کا بابرکت کلام پکڑا. اس کے قدموں سے میں لولی اس لیے کہا تھا کہ جب بھی اس کے قدم اٹھے ہیں اللہ کے راستے میں اٹھے ہیں, نماز کے لیے اٹھے ہیں, نیک کام کے لیے اٹھے ہیں. بیٹا وہ تمہاری زوجہ ہے. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. اتنی پاک باز اللہ تعالیٰ نے مجھے بیوی عطا کی. اور پھر یہ دونوں ہیرے سرکار غوث پاک کے ابا جان اور آپ کی امی جان, ان کا عقد ہوا. پھر ان کے حضرت محمد موسیٰ المعروف ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے صلب اطہر سے آپ کی والدہ کے شکم انور میں حضور غوث پاک منتقل ہوئے. پھر جب آپ کی ولادت قریب تھی تو اللہ کے پیارے محبوب نے آپ کے والد گرامی کو خواب میں زیارت کرائی اور فرمایا کہ ابو صالح جو تیرے گھر بیٹا آنے والا ہے, سرکار فرماتے ہیں وہ میرا بیٹا ہے. فرمایا اس کا نام عبد القادر ہوگا, لقب محی الدین ہوگا. فرمایا کہ وہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پہ ہے. اور فرمایا کہ ابو صالح جو اس سے محبت کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا, جو اس سے بغض رکھے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھے گا. تو حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ولادت کی بشارت رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما رہے ہیں. پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوتی ہے. سرکار رمضان المبارک کے مہینے میں آتے ہیں, سارا دن روزہ رکھتے ہیں, افطار کے وقت امی جان کا دودھ پیتے ہیں. جب ذرا بڑے ہوتے ہیں
تو آپ کی کراماتیں جس طرف بھی جاتے ہیں آپ کی کراماتیں ہی کراماتیں نظر آتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب سبحانی ہیں، کتب ربانی ہیں، شہباز لامکانی ہیں، قندیل نورانی ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب واعظ و نصیحت فرماتے تو آپ کے محفل میں جو لوگ ہوتے، مجلس میں جو لوگ ہوتے، ان کی تعداد کم و بیش 40,000 بتائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ کم از کم تعداد 40,000، یہ تو عام تعداد 70,000 یا اس سے زیادہ تھی۔ اور آپ کی یہ کرامت تھی کہ جتنی سب سے آگے بیٹھنے والے کو آپ کی سمجھ آتی، اتنی سب سے پیچھے بیٹھنے والے کو آپ کی سمجھ آتی تھی حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آپ کے دوران واعظ بہت ساری کراماتیں جو ہیں وہ ظہور پذیر ہوتی۔ ایک مرتبہ آپ ارشادات فرما رہے ہیں، واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک کھڑے ہوتے ہیں تو ساری محفل کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضور غوث پاک مسکراتے ہیں، چہرہ اٹھا کر مسکراتے ہیں۔ جب سرکار مسکراتے ہیں تو سبھی محفل والے مسکراتے ہیں۔ پھر حضور غوث پاک سر کو جھکا لیتے ہیں، آنکھوں سے اشک بہاتے ہیں، تو حضور کے غلام بھی آپ کو دیکھ کر اشک بہاتے ہیں۔ جب واعظ و نصیحت مکمل ہوا، آپ کے غلام عرض کرتے ہیں، یا سیدی یہ تو بتائیں کہ ہر واعظ و نصیحت میں بے شمار کرامتیں ہیں، آج کون سا ایسا واقعہ ہوا آپ کھڑے ہوئے، مسکرائے، تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں سے آنسو آئے اور پھر واعظ و نصیحت شروع فرما دیا۔ فرمایا کہ جب میں بیان کر رہا تھا تو یہ پیچھے محبوب خدا، حبیب کبریا، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یاروں کے ساتھ اور کچھ انبیاء کے ساتھ اس جگہ پہ جلوہ گر ہوئے۔ تو میں نے آقا کو دیکھا، سرکار مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، میں ادب کے لیے کھڑا ہو گیا، سرکار کے چہرے والضحا کو دیکھا، میں بھی مسکرایا، سرکار کے یاروں کو دیکھا، وہ بھی مسکرائے اور میں بھی مسکرایا۔ فرمایا کہ پھر حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کہاں ہیں؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے پیارے نبی رسول۔ آپ عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب میں حاضر ہوں۔ فرمایا کہ اے موسیٰ بتا تیری امت میں بھی کوئی عبد القادر ہے؟ بتا میرے اس بیٹے جیسا کوئی تیری امت میں بھی ہے؟ تیری امت میں بھی میرے ولی جیسا کوئی ولی ہے؟ اب سرکار فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کریم نے یہ فرمایا، جب اللہ کے پیارے حبیب نے یہ فرمایا تو میں نے اشک اس لیے بہائے کہ حضور کے قدموں کا صدقہ اللہ نے اتنی عزتیں عطا فرما دی کہ نبیوں کے نبی بھی فخر کر رہے ہیں، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ بتا تیری امت میں بھی کوئی عبد القادر ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان عطا فرمائی، اتنی عظمتیں عطا فرمائی، تو حضور غوث اعظم کا صدقہ رب کریم اس بزم پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور یہ رانا برادران محمد شفیق صاحب، رانا برادران جنہوں نے یہ بزم پاک سجائی، ان پہ اور حاضرین محفل پہ رب العالمین اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، سب کی دین و دنیا کی پریشانیاں دور فرمائے اور بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔